يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ رمضان مبارک میں دعا مانگنے کا طریقہ اور آداب بہت اہم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری دعا زیادہ مؤثر ہو اور اللہ تعالیٰ کی حضور قبول ہو۔ وضو کے ساتھ دعا کرنا افضل ہے، کیونکہ طہارت اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دعا کرتے وقت قبلہ رخ بیٹھنا بہتر ہے، کیونکہ یہ ادب اور خشوع کا اظہار ہے۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، دکھاوے یا کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو۔ اگر ممکن ہو تو صدقہ دے کر دعا کی جائے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور دعا کی قبولیت میں مددگار ہوتا ہے۔ دعا مانگتے وقت دل حاضر ہو اور مکمل توجہ کے ساتھ دعا کی جائے۔ دعا کو مؤثر بنانے کے لیے اس کی ابتدا مخصوص طریقے سے کرنی چاہیے۔ دعا کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا سے کریں۔ مثال کے طور پر تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ یا پھر سورہ فاتحہ کی یہ آیت پڑھیں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ درود کے بغیر دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ مثال کے طور پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب دعا مانگیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں، جیسے کہ عاجزی اور انکساری۔ دعا میں عاجزی اور گڑ گڑانے کا انداز ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اصرار اور بار بار مانگنا پسند ہے۔ آواز زیادہ اونچی نہ ہو، دعا اتنی دھیمی آواز میں ہو کہ صرف خود کو سنائی دے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے، اور دعا کے بعد انہیں چہرے پر پھیر لینا مستحب ہے۔ رمضان مبارک میں کچھ خاص وقت ایسے ہوتے ہیں جب دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں: کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ جبکہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حدیث میں ہے کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ تہجد کی نماز کے بعد دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ رمضان کے آخری 10 راتوں میں ایک رات شب قدر ہوتی ہے، جس میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ رمضان مبارک میں ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں: اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، مجھے ہدایت عطا فرما اور میرے معاملے کو درست فرما۔ اے اللہ، مجھے حلال رزق دے کر حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اس طرح نواز کہ میں دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤں۔ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کی قبولیت کی یقین کے ساتھ آمین کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دعا کے بعد یہ پڑھنا بھی مستحب ہے: تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے نیک کام مکمل ہوتے ہیں۔
رمضان مبارک میں دعا مانگنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کو محض رسمی نہ بنائیں بلکہ دل کی گہرائی سے خشوع و خضوع کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور مسلسل مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اور رمضان مبارک میں ہر دعا کی قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔